اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اس گناہ کا مرتکب سیدھا جہنمی کہلاتا ہے۔ امریکہ میں ایک بدبخت عورت نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، جس پر اللہ رب العزت نے اسے بڑے عذاب سے دوچار کر دیا۔ اس امریکی ماڈل کو اللہ پاک نے کتنے بڑے عذاب کا مزہ چکھایا، آج ہم آپ کو اسی امریکی ماڈل کے بارے میں بتائیں گے۔ قدرت کے اس بھیانک انجام کے بعد اس امریکی ماڈل کی حالت کیا ہوئی، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مغرب میں اسلام کو برا بھلا کہنے کی روایت عام ہے۔ امریکہ اور یورپ میں بسنے والی اقوام اسلام کا مذاق اڑانے کی ناپاک کوششیں کرتی رہتی ہے، جبکہ ان علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کو بھی بڑی تکالیف پہنچانے کے لیے ایسے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ مغربی اقوام شدت پسندی اور مذہبی تعصب کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ امریکہ اور یورپ یہ کہتا پھرتا ہے کہ ہر مذہب کو آزادی ہونی چاہیے اور کسی کے عقائد کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اس دوغلی پالیسی کی کئی ایک مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ سمیت یورپ میں بسنے والے کفار فراخ دلی سے اسلام کی بے حرمتی کرنے کی جرت کر رہے ہیں، لیکن ان کی غلیظ حرکتوں کے باوجود بھی یورپ اور امریکہ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور مغربی طاقتوں کو یہی خوف کھائے جا رہا ہے کہ اسلام کے پھیلاؤ کو کیسے روکا جائے۔ اسی خوف کے پیش نظر کبھی فرانس کا صدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، تو کبھی نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملہ کر کے 51 مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کفار کے ظلم جب حد سے بڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے ہاتھ کاٹنے اور ان کو ان کی اوقات یاد دلانے کے کئی ایک معجزات بھی دکھاتا ہے۔ ایسا ہی ایک معجزہ امریکہ میں پیش آیا۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج کے دوران ایک فرانسیسی پولیس اہلکار نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہوئے کلام الہی کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی، جس پر وہاں موجود ایک مسلمان نوجوان نے اس پولیس اہلکار پر دھاوا بول دیا اور اسے زبردست تشدد کا نشانہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مجاہد کے ذریعے مغربی طاقتوں کو یہ پیغام دیا کہ کفار چاہے کچھ بھی کر لیں، اسلام کے پھیلاؤ کو نہیں روک سکتے۔ ان حالات میں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو کہ امریکی اور یورپی عوام کے لیے بڑا سبق ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ سن 2021 کے شروع میں پیش آیا، جب ایک امریکی ماڈل نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، جس پر قدرت نے اس سے بھیانک انتقام لیا اور اس انتقام نے اس کی زندگی ہی بدل ڈالی۔ رب عظیم نے ایک جھٹکے میں اس کی ساری خوبصورتی چھین لی۔ یہ امریکی ماڈل ایک دجالی میڈیا چینل سے منسلک ہے اور اس چینل کے لیے تشہیری مہم چلاتی ہے۔ اس امریکی ماڈل کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتی ہے اور مسلمانوں کے خلاف بیانات دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ سن 2021 کے شروع میں اس ماڈل کو یہودی طبقے کی جانب سے آفر دی گئی کہ اگر وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہوئے ماڈلنگ کرے گی تو اسے لاکھوں ڈالرز انعام کی صورت میں دیے جائیں گے۔ اس آفر کو اس امریکی ماڈل نے فوراً قبول کر لیا اور ایک دن برہنہ ہو کر اور ہاتھ میں قرآن پاک پکڑ کر اس بدبخت عورت نے ماڈلنگ کی، جس کے بعد یہودی طبقے میں اس کے خوب چرچے ہونے لگے اور اسے انعام و کرام سے نوازا گیا۔ دنیا اس امریکی ماڈل کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی جانتی تھی، مگر قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کے نتیجے میں اللہ پاک نے اسے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا کر دیا۔ دنیا اس امریکی ماڈل کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے خوب جانتی تھی، مگر قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کے نتیجے میں اللہ پاک نے اسے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا کر دیا، جس سے اس کے سر کے بال جھڑنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سر سمیت پلکیں بھی جھڑ گئیں۔ یوں خوبصورت دکھنے والی یہ ماڈل نہ صرف گنجی ہو گئی بلکہ اسے دیکھ کر خوف آنے لگا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے پر اللہ پاک نے اس پر کینسر کی صورت میں بڑا عذاب نازل کر دیا، اور آج یہ ماڈل بستر مرگ پر پڑی اپنے آخری دن گمنامی میں گزار رہی ہے۔ ناظرین، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ پاک نے خود قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ خواتین و حضرات، اگر بات کی جائے امریکہ کی تو اس علاقے میں دین اسلام سے نفرت کرنے والے کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور دجالی طاقتیں انہی افراد کو استعمال کرتے ہوئے دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف رہتی ہے۔ امریکہ میں مختلف اوقات میں آئرش، چینی، اطالوی، میکسیکن اور جاپانیوں کو اس نسلی اور ثقافتی تعصب کا نشانہ بنایا گیا، تاہم موجودہ حالات میں مسلمان اور اسلام اس مہم کا خاص نشانہ ہے۔
مغربی ممالک میں عام شہریوں کے ذہنوں میں یہ خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے پھیلنے سے ان کی ثقافت اور مذہبی اقدار کو سخت خطرہ ہے، جو کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت اور اسلام سے خوف میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ اسلام کے خوف اور اس کے خلاف نفرت پھیلانے کی مہم ایک طرح کی پوری سنت کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس منافع بخش سنت کو مسلمانوں کے مخالف ادارے اور افراد فراخ دلی سے مالی امداد دیتے ہیں۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں میں مسلمان مردوں کو اکثر بد کردار اور دہشت گرد اور مسلمان عورتوں کو قسم پرسی کی غلامانہ زندگی گزارتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب مسلمان تشدد کے واقعات میں شامل ہوں، انہیں بلا تحقیق فوراً دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ اس سے ملتے جلتے واقعات جن میں غیر مسلموں کا ہاتھ ہو، ان کو صرف تشدد سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ دین اسلام اور قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات بھی مغرب میں عام ہیں۔ اس واقعے کو سن کر معلوم ہوتا ہے کہ کیسے اللہ رب العزت اپنے کلام پاک کی حفاظت کرتا ہے۔ کفار کوششوں سے بھی دین اسلام کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا، کیونکہ اسلام ہی سچا دین ہے جو کہ تا قیامت رہے گا۔ خواتین حضرات، امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف آئے روز نئے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور ہر طرح سے مسلمانوں کو کم تر دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک تجزیے کے مطابق امریکہ میں تقریباً 1000 فلموں اور ٹی وی شوز میں مسلمانوں کو منفی طریقے سے دکھایا گیا۔ اسلام کے بارے میں معلومات میں قدرے اضافہ ہونے کے باوجود ہالی ووڈ کی فلمیں ابھی بھی اسی تعصب کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور بے تحاشا ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں جن میں مسلمانوں کو منفی کرداروں میں دکھایا جاتا ہے۔ ان اقدامات سے مسلمانوں کے خلاف نفرت اور اسلام کے بارے میں خوف میں اضافہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سن 2019 میں ایک سروے کے مطابق صرف 15% امریکی اسلام کے بارے میں پسندیدہ رویہ رکھتے ہیں، جبکہ 37% اسلام کو انتہائی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ 57% امریکی سمجھتے ہیں کہ ان کی ثقافت اور اقدار کو اسلام سے شدید خطرہ ہے۔ اس تعصب کی وجہ سے ان ممالک میں مقیم مسلمانوں کے معیار زندگی پر بھی منفی اثر پڑتا ہے۔ وہ ایک طرح کے مسلسل خوف میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ تعصب مسلمان طالب علموں کے حصول علم اور ملازمت میں ان کے ترقی کے راستے بھی محدود کرتا ہے۔ اسی تعصب کا مقابلہ کرنے کے لیے ان ممالک میں مسلمانوں کو ایک مؤثر مہم کے ذریعے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ایک پراثر اور حقائق پر مبنی بیانیہ تیار کرنا ہوگا، جس کے ذریعے یہ پیغام دیا جا سکے کہ اسلام زندگی کے ہر میدان میں اعتدال پسندی کی تربیت دیتا ہے اور کسی بھی حالت میں دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ تمام مسلمانوں کو اندرونی، گروہی اور فرقہ بندی کے اختلافات سے بالاتر اور متحد ہو کر اس کام پر جٹ جانا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے نوجوان نسل اور تعلیمی اداروں پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔